السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے جس طرح وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا استقبال کیا ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، جس انداز میں دونوں کی تعریف کی ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، پاکستان امریکہ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو گرمجوشی ہے کیا یہ عارضی ہے یا مستقل ہے، اور اس کے پاکستان اور امریکہ یا مشرق وسطیٰ یا جنوبی ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کی جانب سے جس طرح پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، پاکستان سے مراد وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اسی طرح جب جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس وقت بھی ملاقات ہوئی، بڑی گرمجوشی بیتکلفانہ انداز میں شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی بات چیت ہوئی۔ جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار وہ بھی موجود تھے، مگر یہ جو ملاقات ہوئی جس میں ہمارے فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور اسی بیتکلفانہ انداز میں بات ہوئی، اور صدر ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دونوں جو شخصیات ہیں وہ بہترین ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ تو بدتر ہے ہی، مگر اس کی جو دوستی ہے اس پر بھی زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جو اس میں اتار چڑھاؤ ہے، وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو بھی دونوں کی تاریخ سے واقف ہے، یعنی مفادات کا یہ معاملہ ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ جب اس کا مفاد کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ قریب آ جاتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے اور پاکستان پر تنقید بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اونچ نیچ ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو گرمجوشی آئی ہے ناظرین، اس میں اب دو رائے نہیں ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی رواں جو سال مئی میں، اور اس طرح پاکستان نے بھرپور انداز میں جواب دیا اور بھارت مجبور ہو گیا کہ وہ صدر ٹرمپ سے یہ کہے کہ اس کی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کرایا جائے، تو یہ بنیادی وجہ تھی۔ یعنی کہ بھارت کا جو تاثر تھا، جو اس نے امیج بنایا ہوا تھا کہ ایک بڑی فوجی طاقت ہے اور ایک بڑی معاشی طاقت ہے اور جنوبی ایشیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہے، وہ چین کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو دھرم سے گر گئی ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے خود کو منوایا۔ پاکستان نے جس طرح جارحانہ انداز میں بھارت کو جواب دیا، وہ چائنا بھی اس کا گواہ رہا، اور چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان نے استعمال کی، اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اب کنونس ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو سعودی عرب اور جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا وہ بھی بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان اب نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے، مشرق وسطیٰ میں جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، اتنی ایبلٹی موجود ہے، ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ہمارا جو دفاعی نظام ہے، ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، کہ وہ اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکتی ہے، اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور حال ہی میں جب غزہ کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے مسلم ممالک کا، اس میں پاکستان کی جو شرکت ہے وہ یقیناً معنی خیز ہے۔ اور جو ویڈیو آئی تھی جس میں قطر کے امیر بھی موجود تھے، اسی طرح اردن کے شاہ بھی موجود تھے، اور دیگر جو مسلم ممالک کے سربراہان تھے وہ بات چیت کر رہے تھے، انڈونیشیا کے جو صدر تھے وہ بھی تھے، اب وہ گفتگو کر رہے تھے، بڑی بیتکلفانہ انداز میں یہ بات چیت چل رہی تھی، جو ایک واضح جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ ایک پیغام تھی۔ تو صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جب مشرق وسطیٰ کی بات ہوگی، جب جنوبی ایشیا کی بات ہوگی تو پاکستان کا کردار نظر انداز نہیں کیا سکتا، لیکن لہٰذا پاکستان کو انگیج کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کی یہ بھی خواہش اور کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ محض چین پر اکتفا نہ کرے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ اعتدال پسندی کے ساتھ جیسے وہ چل رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے اور چین کے ساتھ تعلقات رکھے۔ اور پاکستان کے ناظرین یہی جو اسٹریٹجی ہے، ایک تنی ہوئی رسی پہ پاکستان چل رہا ہے، اور وہ دونوں جو میجر کھلاڑی ہیں، یعنی کہ دنیا کے جو اقوام عالم کے چین اور امریکہ، اس کے ساتھ اس کے برابر کے جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ ناظرین، جو افغانستان میں بگرام ایئر بیس کے حوالے سے امریکہ کی خواہش ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں، اور ایسا ممکن ہے کہ کوئی معاہدہ طالبان کے ساتھ ہو جائے اور طالبان کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے امریکی جو فورسز ہیں ان کو یہاں پر رکھے، اور امریکہ، چائنا اور ایران
پر جو ہے وہ نظر رکھے۔ تو اس صورتحال میں بھی پاکستان کی جو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جو سب سے بڑا بارڈر ہے، تو امریکہ کو اس لحاظ سے بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ کچھ جذباتی طور پر پاکستان سے وابستہ نہیں ہوگے، بلکہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وہ پاکستان کے ساتھ جو وہ انگیج کریں۔ ایران میں دلچسپی ہے امریکہ کی، اور اسرائیل کی بھی دلچسپی ہے، لہٰذا اگر وہ افغانستان میں امریکہ موجود ہوگا تو اس خطے میں یعنی چین، ایران اور پاکستان بھی، جی ہاں، جب دوست ملک ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، تو وہ اس طرح وہ مانیٹر کر سکتا ہے، اور پاکستان اس صورتحال کا اپنے مفادات کے مطابق جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بات طے ہے، اگر آپ صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو وہ انپریڈکٹیبل ہے، یعنی کہ وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید سفارتی آداب کے بھی خلاف ہیں، جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے بھی خلاف ہیں۔ یا یوکرین کے صدر کے ساتھ جو انہوں نے بات چیت کی، لائیو رپورٹنگ جو ہو رہی تھی اور وہ ان پر تنقید کر رہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ پاکستان کو یقیناً محتاط رہنا چاہیے، اور پاکستان کی جو قیادت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، جو ملٹری قیادت ہے، وہ اس حوالے سے محتاط ہے۔ مگر جو پاکستان کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جتنے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ دیے بغیر، یعنی کچھ دیے سے میرے مراد یہ ہے کہ کسی امریکہ کے کہنے پر چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے بغیر پاکستان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور پاکستان کے جو کنسپٹس ہیں، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ یہ خوشائن بات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں، یقیناً حکومت چاہے گی کہ ایسے فوائد سمیٹے جائیں امریکہ سے جو منتقل کیے جائیں عوام کے لیے۔ جب تک ناظرین، میں اس پلیٹ فارم پر بارہا کہتا ہوں کہ وہ تمام جو فوائد ہیں جو حکومت یا ریاست دیگر ممالک سے لیتی ہے، اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ جب تک عوام تک منتقل نہیں ہوں گے تو یقیناً پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔